السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں آج ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آخری قسط بیان کریں گے۔ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صاحبزادیوں کا ذکر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی صاحبزادی بی بی فاطمہ کا تذکرہ بھی گزشتہ 2 سیریز میں بیان کیا گیا، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنا کا تمام واقعہ بیان کیا گیا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے چند واقعات بھی بیان کیے گئے تھے۔ آج آئیے ہم یہاں پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جانے کے بعد گزشتہ قسط میں بی فاطمہ کے ولیمے کا تعلق سے بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر آگے ہم جو سو واقعات بیان کرتے ہیں اور مختصر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمے کا تذکرہ کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے ایک نظیر بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ خیر کا معاملہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے روز اپنا ولیمہ کیا، جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا۔ ولیمے میں جو کی روٹی، کھجوریں، حریرہ، پنیر، میڈے کا گوشت تھا۔ آج کل کی طرح عالیشان ولیمہ نہیں کیا گیا تھا۔ جس طریقے سے آج جو ولیمے جو ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے کا شادی خانہ، جس کے اوپر لاکھوں روپے کا سجاوٹ اور پھر لاکھوں روپے کا کھانے کا انتظام، اس طریقے سے بے انتہا اپنی کمائی ہوئی دولت کو جو سو لٹایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جو دولت ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ انسان کماتا تو ہے اپنی مرضی سے، لیکن خرچ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم جس طریقے سے مانتے ہیں، اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو، جو کوئی میرے صحابہ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب رہے گا، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اس کا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کرام نے عملی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنایا اور اتباع میں اپنی ساری زندگی گزاری۔ بہرحال ولیمہ بہت ہی سادگی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خادم بھی اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی صاحبزادی کے لیے نہیں دیے تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازم یا کوئی خادم ان کے پاس تھا۔ بہرحال گھر کا کام دونوں میاں بیوی مل کر لیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کام اس طرح تقسیم فرما دیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے کام کیا کریں، مثلا گھر کا تمام پکوان کا کام کرنا، جھاڑو جھٹکا دینا، اور جو سو بچوں کو پرورش کرنا، تعلیم و تربیت کا مسئلہ، یہ تمام چیزیں سکھا دیے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتلا دیے تھے کہ گھر کا جو بھی کام ہے وہ اندرونی کام جو ہے سو وہ بی بی فاطمہ کریں گے، اور بیرونی کام وہ مرد کی ذمہ ہے، مرد جا کر باہر کمائی کرے گا۔ جو آج بھی اسی بات کا طریقہ ہم انجام دیتے ہیں، اسی بات کو ہم اپناتے ہیں کہ شوہر کا کام ہے باہر سے عقل حلال کمائی کما کر بیوی اور بچوں کی پرورش کرے، ان کے کھانے پینے کا اور ان کے آرام کا خیال رکھے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور عورت کی ذمہ داری ہے وہ گھر میں رہے اور گھر میں اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی، اور پھر اپنے گھر بار کو سنبھالے اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں
خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات کو اسی بات کی تعلیم دیے اور اپنے صاحبزادیوں کو بھی یہی تعلیم دی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ شوہر کا کام ہے کہ بیوی کا ساتھ دیں۔ گھر میں آ کر جو سو آج کا جو سو ماحول ہے کہ ہم گھر میں آئے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مرد آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بس ہم بہت بڑا کام کر دیے، آئے ہم پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لہذا ہم جو سو گھر کے مالک ہیں اور بیوی کو جو سو دبا کر رکھیں گے۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ سرکار علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی خوشی کا خیال رکھنا، ان کے ضرورتوں کا خیال رکھنا، تمام ضروریات کو مکمل کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی طور پر بھی کر بتلا دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر ہوتے تو اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ وہ بہت ہی خوش دلی سے اٹھتے بیٹھتے، بات چیت کرتے، اس طریقے سے گھل مل جاتے کہ صحابہ ازواج مطہرات یہ سمجھتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ہم سے محبت ہے اتنی محبت کسی سے بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حدیث شریف مجھے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بات کیا میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تو اس قدر خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہتے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ازواج مطہرات یہ سمجھتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جتنی محبت ہے اتنی محبت اور کسی سے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جو حدیث جو سامنے آئی، میرے ذہن میں آئی، وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ایسے موقع پہ، ایسے ماحول میں، ایسے یعنی کہ فضا ماحول میں، خوشگوار ماحول میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ جاتی تو آپ ان تمام ازواج کو چھوڑ کر اس طرح اٹھ کر چلے جاتے جس طرح کے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اپنے سر کو جھکا دینا۔ اس سے نماز کی اہمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ تمام محبتیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بعد یہ تمام دیگر محبتیں ہیں جو رشتوں کو ہم کو نبھانا ہے۔ تو بہرحال مرد آدمی کی ذمہ داری ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ گھر کا کام کاج پورا آپ کریں گے اور باہر کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اس طریقے سے یہ کام بانٹ دیا گیا۔ الحمدللہ خوشگوار زندگی گزرتی رہی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے پیدا ہوئے اور تینوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، تو اس وقت جب کافروں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لڑکوں کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طعنے کسنے لگے کہ یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اب نسل ختم ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ یہ بات جب کافروں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نسل بی بی فاطمہ سے چلے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو طریقہ ہے شریعت کا وہ یہ کہ اولاد کی اولاد سے نسل چلتی ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت برقرار رکھی گئی۔ ہر معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انفرادیت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، اور یہاں پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے جاری رہی۔ اسی بات کا اظہار بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 3 صاحبزادے تھے، وہ قبل از بلوغ ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی تھی ان سے بھی نسل نہیں چلی۔ جس قدر بھی سادات ہیں جن کے فیوز سے شرق و غرب مستفید ہیں، سب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے جو نسل چلی وہ آپ کی نسل سمجھی گئی، ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور بیٹی سے جو نسل چلتی ہے وہ اس کے شوہر کے باپ کی نسل مانی جاتی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے علاوہ جو بھی نبی بھیجا اس کی ذریت اس کی پشت سے فرمائی، اور میری ذریت اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے جاری فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے جو صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن تجویز فرمایا، خود ہی ان کے کان میں اذان دی، اور عقیقے کے روز حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے بالوں کے وزن کی برابر چاندی صدقہ کر دو، جو آج بھی یہ رواج ہمارے پاس باقی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزن کیا تو 1 درہم چوندی بھر یا اس سے کچھ کم وزن اترا۔ دوسرے سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے 3 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رمضان المبارک کی 3 ہجری کو ہوئی۔ پھر اگلے سال یعنی کہ اس کے آئندہ سال، اس کے بعد کے سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا عقیقہ فرمایا۔ ان دونوں بھائیوں کے بعد تیسرے بھائی حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام بھی تجویز فرمایا۔ یہاں پر ایک روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خواہش تھی وہ یہاں پر بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر سرکار علیہ وسلم نے جو نام رکھے اس کو فوقیت دیتے ہوئے انہی ناموں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ یہاں پر ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنی کنیت ابو حرب رکھنا چاہتا تھا۔ حرب کا معنی ہے جنگجو، جنگ کو بولتے حرب بولتے جنگ کو، اور جنگ میں حصہ لینے والوں کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو سو نام بہت ہی آپ کو عزیز تھا، اور آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے لوگ ابو حرب کے نام سے پکاریں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدانہ ذہن ہمارے سامنے آتا ہے، مجاہدانہ فکر ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر مجاہد تھے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حرب رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ میں نے عرض کیا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حرب رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام بھی حرب تجویز کیا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب نام رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے اور اس کا نام تم نے کیا رکھا؟ میں نے عرض کیا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اس کا نام حسین ہے۔ پھر جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام بھی میں نے حرب تجویز کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، اس کا تم نے کیا نام رکھا؟ میں نے عرض کیا حرب نام رکھ دیا۔ فرمایا نہیں، وہ محسن ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے جوان جو ان کے نام، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو ان کے نام تجویز کیے ہیں یہ تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے تینوں بچوں کے نام ہیں۔ ان کے ایک بچے کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر اور تیسرے کا نام مبشر تھا، جن کے معنی یہ ہیں، ترجمہ یہ ہے حسن، حسین اور محسن۔ یعنی شبر کے معنی ہیں حسن کے، اور شبیر کے معنی ہیں حسین کے، اور مبشر کے معنی ہیں محسن کے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
تیسرے صاحبزادے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سینے سے سر تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ سینے سے نیچے تک کا جو جسم کا حصہ ہے وہ سرکار دو علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صاحبزادیاں تھیں۔ اول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین ان کا نام صاحبزادیوں میں نہیں لکھتے ہیں، لیکن آپ کو جو پہلی جو صاحبزادی ہوئی تھی، کس کو؟ بی بی فاطمہ کو، جو پہلی صاحبزادی ہوئی تھی اس کا نام آپ نے رقیہ رکھا تھا، جو بچپن ہی میں وفات پائی۔ دوسری صاحبزادی کا نام ام کلثوم تھا۔ ان کا پہلا نکاح حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جن سے ایک صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صاحبزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا نکاح، یعنی کہ بی بی فاطمہ کے تیسری جو صاحبزادی ہے بی بی زینب، ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جن سے 2 صاحبزادے عبداللہ اور عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہن یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابتدا میں جو پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جانے کے بعد ان سے، یعنی کہ بی بی فاطمہ کی جو دوسری صاحبزادی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا، جن کے تعلق سے ابھی اوپر ذکر آیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی کا جو ان سے شادی ہوئی تھی۔ بہرحال اس طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لڑکیاں اور 3 صاحبزادے تھے، جس میں سے 2 صاحبزادے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ حیات رہے اور ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن حضرت محسن جو تیسرے صاحبزادے تھے ان کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 لڑکے اور 5 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ جب تک بی بی فاطمہ زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے، اور جب دوسرا نکاح کرنے کی جب آپ نے خواہش ظاہر کی تھی تو حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی آپ کو وصیت کی تھی اور اس بات کی نصیحت کی تھی کہ جب تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے اس وقت تک آپ جو ہے سو دوسرا نکاح نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ایک روایت سامنے آ رہی وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تو پھر جو ہے سو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے واقعات ہم بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایک نکاح کیے دوسری بیویوں سے جو بعد میں ان کے نکاح میں آئی اور بھی اولاد ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد کی تعداد 32 انہوں نے مورخین نے لکھا ہے، جن میں 16 لڑکے اور 16 لڑکیاں تھیں۔ بہرحال یہ چونکہ یہاں پر اولاد کا ذکر آ رہا تھا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دیکھیے کیا جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اولاد ہوئی ہے اور ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے انہیں ہم سید اور سادات کہتے ہیں، انہی کو ہم سید اور سادات کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرے نکاح کیے اور دوسرے ازواج کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی ان کو ہم علوی کہتے ہیں۔ آج بھی جو ہے سو علوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی اولادوں میں سے بھی اولادیں ہیں، لیکن وہ سادات نہیں ہوتے، وہ سید نہیں ہوتے، کیونکہ سرکار دو علیہ وسلم نے کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطرت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے جو بی بی فاطمہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہی جو ہے سو آپ کے نواسے اور انہی سے جو اولاد ہے اسے سید اور سادات کہتے ہیں۔
बहरहाल यहाँ पर ये बातें हमारे सामने आई कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तरीके से खुशगवार ज़िंदगी जारी रही। हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह जब आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़ रात को उनके पास तशरीफ़ ले गए और अक्सर जाते रहते थे और उनकी हालात की खैर खबर लिया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का जैसे जाकर खैर खैरियत लिया करते थे। इससे हमारे सामने ये सुन्नत आती है कि हमारा भी ये फरीज़ा है कि हम अपनी आल औलाद की फ़िक्र करें। लड़कियों को शादियां करके छोड़ नहीं देना चाहिए, जाकर उनकी खैर खैरियत मालूम करनी चाहिए, दरियाफ्त करनी चाहिए। आइए चंद बातें मैं आज बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के ताल्लुक़ से बयान करता हूँ। समाअत फरमाइए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दिलदारी का बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया इसके रंज से मुझे रंज होता है और उसकी ईज़ा से मुझे ईज़ा होती है, यानी कि तकलीफ़ पहुँची है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और सीरत और सूरत और गुफ्तगू से इस कदर मुशाबहत किसी की आदत और सीरत और सूरत गुफ्तगू की नहीं देखी जितनी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। यानी कि सरकार वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखती थी आप। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और उनका हाथ चूमते थे और अपने पास बिठाते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते, यानी कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाते, तो वो भी खड़ी हो जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम से बिठाती थी। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलकर रवाना होते थे और जब वापस तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाते थे। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि जिस पर तुमको गुस्सा आए अल्लाह को भी उस पर तुम्हारे गुस्से की वजह से गुस्सा आता है और तुम जिससे राज़ी हो अल्लाह ताला उससे तुम्हारी रज़ा की वजह से राज़ी होते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत के रोज़ पर्दे के पीछे से एक मनादी ऐलान करेगा कि आए लोगों अपनी आँखों को बंद कर लो, फातिमा बिन्ते सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रही हैं। एक मरतबा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके वालिदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में फरमाया कि जिनसे इनकी लड़ाई है मेरी भी लड़ाई है और जिनसे इनकी सुलह है मेरी भी सुलह है। हज़रत खुज़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हज़रत सल्लम की खिदमत में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त फरमाया कि बेशक ये फ़रिश्ता है जो ज़मीन पर आज की इस रात से पहले कभी नाजिल हुआ, अपने रब से इजाज़त लेकर मुझे सलाम करने और ये बशारत देने के लिए आया है कि यकीनन फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है और यकीनन हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी करने के बाद दीनी तरबियत का ख़ास ख्याल रखा फरमाया करते थे और घर जाकर उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त किया करते थे। यह सरकार वसल्लम का जो वतीरा रहा है, जो सुन्नत हमको मिलती है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अपनी साहिबजादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कोई एक अनहा, कोई एक गुलाम या बांदी इनायत फरमा देते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत को परखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदादाद बसीरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी पर आमादा किया कि सुफ़ा में रहने वाले मेरी बेटी से ज़्यादा ज़रूरतमंद है, किसी ना किसी तरह दुख तकलीफ से मेहनत मशक्क़त करते हुए साहिबजादी की ज़िंदगी तो गुजर रही है, मगर सुफ़ा वाले बहुत ही बदहाल हैं, जिनको फाके पर फाके गुजरते जा रहे हैं, लिहाजा उनको जो है इस बात की ज़रूरत महसूस की और उनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद किया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि एक ग़ज़वे के बाद बहुत सा माल आपको जो सो हासिल हुआ, यानी कि माल गनीमत जब हासिल हुआ तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि जाओ जाकर आप जो है बहुत से गुलाम और बांदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल गनीमत में आए हैं, वो आप जैसे उसमें से किसी को मांग लो। तो आपने इस बात से जब बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पहुँचे तो हज़रत सरकार वसल्लम ने देने से मना किया और कहा कि जब कभी तुमको किसी किस्म की तकलीफ़ हो तो तुम एक काम ऐसा करो कि रात में सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लो, तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारी थकन को दूर कर देगा और तुम्हारी तकलीफ़ को दूर कर देगा। अब आइए, ये सरकार वसल्लम की बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से गैर मामूली ताल्लुक़ था। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 माह बाद वफ़ात पाई। सरकार वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद, पर्दा फरमा जाने से पहले का एक वाक़या आपके सामने एक बात रख दूँ, उसके बाद अपनी बात को सर के बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात के ताल्लुक़ से बात करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि सरकार वसल्लम जब आखिरी वक्त का मरहला था सरकार वसल्लम का, उस वक्त बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपसे मिलने आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा को अपने करीब बुलाया और बुलाकर उनके कान में कुछ कहा। तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो ख़तार रोने लगी। उसके फिर चंद मिनट बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने करीब बुलाया और बुलाकर आपने बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान में कुछ कहा। तो फिर सरकार बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी का इजहार किए, बहरहाल मुस्कुराए। ये रिवायत में बात आती है कि आपने मुस्कुराया। उसके बाद फिर सरकार वसल्लम का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद एक मरतबा बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने बीवी फातिमा को बुलाकर पूछा कि सरकार वसल्लम जिस वक्त विसाल फरमा रहे थे, जब आपका इंतकाल करीब था, उस वक्त क्या बात कही थी कि तुम रोने लगे और फिर चंद मिनट के बाद फिर क्या बात कही थी जो तुम हंसने लगे। तो उस वक्त बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात कही कि जिस वक्त सरकार वसल्लम पर्दा फरमा रहे थे, उस वक्त जो पहले जो मुझसे बात कही थी वो ये कि अब मेरा वक्त आखिर आ चुका है, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। इस बात की जब उन्होंने सरकार वसल्लम ने इजहार किया तो मुझे ज़ारो ख़तार रोना आ गया और मैं जो सो शिद्दत गम से रोने लगी थी। लेकिन फिर जब दोबारा मेरे कान में जो बात कही वो ये कही थी कि बीवी फातिमा, मेरे अहलो अयाल में सबसे पहले तुम ही मुझसे मुलाकात करने वाली हो। यानी कि इस बात से ये बात जाहिर हुई थी कि सरकार वसल्लम के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अताहर में सबसे पहले आप ही की यानी कि बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होने वाला था। इस बात का जब सरकार वसल्लम ने इजहार किया तो आपने खुशी का इजहार किया कि फिर सरकार वसल्लम से बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बात आई कि 6 माह बाद बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। और सैयदा बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि औरत के जनाजे को सिर्फ ऊपर से एक कपड़ा डालकर मर्दों के जनाजे की तरह ले जाते हैं, जिससे हाथ पाँव का पता चल जाता है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया कि मैं तुमको ऐसी चीज़ बताया देती हूँ जो हबशा में देख कर आई हूँ। ये कहकर हज़रत दरख्त की टहनियाँ मंगाकर एक मसेरी सी बना दी और उस पर कपड़ा डाल दिया। हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको बहुत पसंद किया और हज़रत अस्मा से फरमाया कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तो तुम और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझको गुस्ल देना और किसी को मेरे गुस्ल में शिरकत करने के लिए मत आने देना। जब वफ़ात पा गई तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुस्ल देने के लिए आई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको रोक दिया। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला शिकायत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ऐ अस्मा, हज़रत आयशा की बीवी, आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी
کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی صاحبزادی کے پاس جانے سے کیوں روکتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے مجھ کو اس کی وصیت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ان کی وصیت پر عمل کرو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں ان کو غسل دیا گیا اور کفنا کر مسیری میں رکھ دیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میں رات ہی کو دفن کر دی جاؤں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور خبر میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ کہتے ہیں کہ ان کی وفات 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 29 سال تھی، اور بعض حضرات نے 30 سال بتائی ہے اور بعض نے 35 سال بتائی ہے۔ یہ تمام تفسیر آپ کو دیگر کتابوں میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے والد تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابیوں کی جو زندگیاں رہی ہیں ان زندگیوں سے ہمیں جو زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ بنے، اور ہم ان کی زندگیوں کے تحت کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طریقے سے ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔